बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज तरनोल इस्लामाबाद में जलसा है। आप जानते हैं कि NOC मनसूख हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है सुबह सवेरे। दूसरी जानब अदालत की जानब से बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और एक अहम इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का आज बुलाया गया है। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनोल का जो जलसा है ये बेसिकली तकरीबन 1 साल से अगर आप कहें तो वो गलत नहीं होगा, चूँकि इमरान खान की गिरफ़्तारी से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की इस्लामाबाद में जलसे की कोशिशें करती रही है। पहले दफ़ा 144 नाफिज रहा, इतना लंबा अरसा रहा। जब DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कार्रवाई की तो उसके बाद मामला कुछ जाके ठंडा हुआ, नहीं तो आए रोज़ जो है ये सिलसिला जारी रहता था और आए रोज़ लगा दिए जाते थे दफ़ा 144 भी, 3 MPOB और मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्डर्स निकाले जाते थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि आमिर फ़ारूक साहब के पास केस माजी में आमिर फ़ारूक साहब के पास रहा और वो ऑर्डर्स भी कर देते थे, डायरेक्शंस भी होती थी और जो केसेस मौजूद अदालत में लगते थे, रिपोर्ट आती थी, जलसे का हुक्म दिया जाता था, मुलाकात की बात की जाती थी, मुशावरत करने की बात की जाती थी और यह सिलसिला जारी रहा। इतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती कि जो उनका केस वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में ला गया। बाबर सत्तार साहब ने पहले ऑर्डर किया, ऑर्डर के बाद फिर उन्होंने DC को बुलाया। DC को कहा कि बेहतर है कि आप अपने मामलात आपस में हल कर लें, मुनासिब होगा, नहीं तो फिर ये अदालत ऑर्डर करेगी। बुनियादी इंसानी हक़ है इनका जलसे करना, बाकी जमातें भी तो जलसा करती हैं, बाकी भी तो गैदरिंग्स होती हैं, तो इनकी गैदरिंग को आप नहीं रोक सकते। अदालती हुक्म पर 26 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं आमिर मसूद मुग़ल वो गए, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने आके ऐलान किया कि 6 जुलाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में तरनोल के मुकाम पर जलसे की इजाज़त मिल गई है। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जलसे की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन उनको NOC नहीं जारी हो रहा था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना पड़ा मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में फिर जाना पड़ा। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में वफाकी हुकूमत ने जलसे का DC की जानिब से NOC जारी कर दिया। जब NOC जारी कर दिया तो अदालत ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि जनाब वाला ये अब आज एक दिन पहले हमें जलसे की इजाज़त दे रहे हैं, ये 4 जुलाई की बात है, 6 जुलाई को जलसा है, हमने इतने इंतज़ामात करने तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो जज साहब ने कहा बंदे हमने नहीं इकट्ठे करके देने, आप एक बड़ी सियासी जमात हैं, आपके लिए बंदे इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको मैनेज कर लेंगे और आप जाएँ और इसको ख़ुद ही मैनेज करें और कोई आपको नहीं रोकेगा। अब 5 जुलाई आ गई। 5 जुलाई को एक दरख्वास्त आ जाती है और वो सबसे पहले ट्विटर पर हमें नज़र आती है, गरीदा फ़ारूकी वगैरह उसको शेयर करते हैं जी कि कंप्लेंट फ़ाइल हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 जुलाई के जलसे के हवाले से, और जो अहले इलाका हैं उन्होंने ये प्ली ली है कि चूँकि मुहर्रम आ रहा है इस वजह से ये गाना बजाना होगा जलसे में और इसको रोका जाए। अब मुहर्रम के लिए आज शाम जो चाँद देखने के लिए हुकाम बैठेंगे, अभी चाँद तो नज़र ही नहीं आया, उसके बावजूद उनकी जानिब से ये दरख्वास्त सोशल मीडिया पे सामने आई। फिर उस दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सोशल मीडिया के लोगों को वो लापता हो गया, फिर क्रेन का ड्राइवर गिरफ़्तार हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर पहले गिरफ़्तार था, वो 4 जुलाई को NOC लेने के लिए DC ऑफ़िस में बैठा था। कार सरकार मुदाखलत में आमिर मसूद मुग़ल जो NA 46 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो पहले वहाँ से गिरफ़्तार हो चुके थे। तो ये सारा सिलसिला जारी था कि रात के 8-9 बजे चीफ़ कमिश्नर ने, DC ने इजाज़त दी और चीफ़ कमिश्नर ने वो इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। इजाज़तनामा मनसूख होने के बाद अब उसका कोई रिटर्न तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑर्डर ना मिला मनसूखी का, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, X अकाउंट है, उससे एक ट्वीट की गई और बताया गया कि जी इस्लामाबाद के शहरियों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाज़तनामा मनसूख हो चुका है, कोई जलसा नहीं होगा, किसी को जलसे की इजाज़त नहीं होगी, कोई कानून को हाथ में ना ले और कोई जलसे में ना जाए। ये जो है वो उनकी जानिब से एक ट्वीट कर दिया गया और वैसे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मनसूखी का ऑर्डर न मिला। अब उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को जो रात गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारियां जारी रखी हुई थी। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि जलसे के लिए NOC नहीं है, इसलिए
پولیس پہنچ گئی جلسہ گاہ خالی کروانے، وہاں پہ جو وہ کرسیاں لگا رہے تھے، اسٹیج بنا رہے تھے، اس کو خالی کروانے کے لیے پولیس پہنچ گئی۔ اسلام آباد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فی الحال کسی بھی طرح کی گرفتاریاں تو نہیں کی گئیں، لیکن کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور کسی کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کی جلسہ گاہ پر دھاوا بولا ہے، اسٹیج کے کنٹینرز اٹھا کے لے گئے ہیں، خاردار تاریں ہٹا دی ہیں اور وہاں سے کرسیاں اور سارا سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ صبح سویرے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئی۔ بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اس کے علاوہ شہریار آفریدی اور اسد کیسر، تمام قیادت پاکستان تحریک انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ وہاں انہوں نے درخواست دائر کی توہین عدالت کی کہ جناب والا ہمیں جو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی یہ درست نہیں ہے، اور ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جلسے کی اجازت ملی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے قافلے نکل چکے ہیں، خیبر پختونخوا سے قافلے نکل چکے ہیں، اس وجہ سے اب اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ یہ جو درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے، کرمنل پٹیشن ہے، اس میں جو محمد علی رندھاوا چیف کمشنر ہیں اسلام آباد، ان کو فریق بنایا گیا ہے، اور یہ اسپوکس پرسن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور کوارڈینیٹر ہیں اسلام آباد کے، وہ اس میں پٹیشنر ہیں، اور اخونزادہ حسین یوسفزئی، اور اس میں فریق بنایا گیا ہے مسٹر محمد علی رندھاوا جو پہلے کمشنر لاہور تھے، اب وہ کمشنر اسلام آباد ہیں، چیف کمشنر ہیں ان کو، مسٹر عرفان نواز میمن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا، مسٹر سید علی ناصر رضوی آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے، سید علی رضا ڈی آئی جی ان کو فریق بنایا گیا ہے، شبیر تنولی ایس ایچ او پولیس اسٹیشن ترنول ان کو فریق بنایا گیا ہے، اور مسٹر ٹیپو سلطان ایس ایچ او رمنا پولیس اسٹیشن ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر درخواست میں پاکستان تحفظ آئین پاکستان کے کوارڈینیٹر، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کوارڈینیٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ڈی سی اسلام آباد نے 4 جولائی کو عدالت کو بتایا کہ این او سی جاری کر دیا گیا، جس کے بعد عامر مغل سرکاری حکام کو جلسہ گاہ کے دورے پر لے جانے کے لیے ڈی سی آفس گئے، جہاں سے عامر مغل کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ اسلام آباد پولیس کے ٹویٹ سے معلوم ہوا کہ جلسہ کا این او سی منسوخ کر دیا ہے۔ بعد ازاں ڈی سی اسلام آباد نے کل این او سی منسوخ کرنے کا لیٹر بھیج دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود ترنول جلسے کا این او سی معطل کرنا توہین عدالت ہے۔ عدالت این او سی منسوخ کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر دائر درخواست میں چیف کمشنر، ڈی سی، آئی جی، ایس ایچ او تھانہ ترنول اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ جلسہ کرنے کی اجازت دینے کے احکامات پر عمل کروایا جائے، فریقین کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا جائے اور پی ٹی آئی کارکنان کو ہراساں کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان پی ٹی آئی اور کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اسلام آباد پہنچی، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں جلسے کا منسوخی کا آرڈر چیلنج کیا ہے، اور اس میں جو آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت آج صبح ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں تمام ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، اے آئی جیز، ایس پیز نے شرکت کی۔ اجلاس میں شہر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی کا کہنا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں قیام امن اسلام آباد پولیس کی ذمہ داری ہے، پولیس شہر کے امن اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانسٹیبل سے آئی جی تک ہم سب ایک ٹیم ہیں۔ اب ان کا موڈ یہ نظر آ رہا ہے، چونکہ خیبر پختونخوا سے بھی قافلے نکل پڑے ہیں، پنجاب سے بھی قافلے جانے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے رات ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا این او سی معطل ہو یا منسوخ ہو، ہم ہر صورت جلسہ کریں گے، چونکہ ہمیں آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ہمیں اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم جلسہ کریں گے، اور اب ان کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ ہی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر ڈائری نمبر لگ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو بایو میٹرک کروانے کے بعد باقاعدہ طور پر نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں موجود ہے، چیمبر میں بھی گئے ہیں، اور ساتھ شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ چیف صاحب موجود ہوں گے تو میں فائل پہنچا دوں گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے آفس گیا تو وہ ابھی تک آفس نہیں ہے، ان کا سٹاف بھی ابھی تک موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی فون پر رابطہ ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے آفس کے باہر صرف سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے آفس سے پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس سیم ڈے سماعت کے لیے درخواست مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ ہم چیف صاحب کا جو سٹاف ہے ان سے رابطے میں ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ آج ہی ہم اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کروائیں اور ہر صورت ہم آج ہی ریلیف لیں۔
جبکہ عدالت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جن کو 4 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا، جو اس جلسے کے روح رواں تھے اور جو جلسے کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، عامر مغل، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرتے ہوئے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پی ٹی اے رہنما عامر مغل پر کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے درج مقدمے کی سماعت سول جج عباس شاہ نے کی۔ عامر مغل کی جانب سے پی ٹی اے وکلا عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عامر مغل کی مقدمہ میں ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ سول جج عباس شاہ نے 50,000 روپے کے مچلقوں کی عوض ضمانت منظور کی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما عامر مغل کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عامر مغل کے خلاف تھانہ رمنا میں کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج ہے۔ تو جلسے سے پہلے پی ٹی آئی کا صدر جو اس جلسے کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ ان کو بھی فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔